اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام وفاقی اور صوبائی ملازمین کو سلام اور رمضان مبارک۔ بہت سے ساتھیوں کا گلہ تھا کہ کوئی اپڈیٹ نہیں ہے، خاص طور پہ صوبائی ملازمین۔ ظاہری بات ہے ابھی تک کیونکہ صوبوں میں تنخواہوں میں اضافہ ابھی تک نہیں ہو سکا اور اس حوالے سے ریلکٹنٹ ہیں گورنمنٹس۔ صوبائی قائدین اس حوالے سے آلریڈی مذاکرات پہ موجود ہیں۔ بہت سے ساتھیوں کو مجھ سے گلہ ہے تو میں ایک چیز کلیئر کٹ بتا دوں کہ میں وفاق کے ملازمین کی نمائندگی کر رہا تھا۔ جو بھی معاملات ہوئے یہاں پہ اسلام آباد میں پروٹیسٹ وغیرہ اور مذاکرات صوبائی قائدین کے ساتھ میں وفاق کی نمائندگی کر رہا تھا۔ صوبوں میں ابھی تک جتنے بھی مذاکرات ہوئے ہیں اس میں صوبائی قائدین ہی اس کا حصہ رہے ہیں۔ ایگزیکٹ اگر میں مذاکرات کی ٹیبل پہ ہوتا تو میں کوئی کلیئر کٹ آپ کو اس کے حوالے سے بتا سکتا تھا، بٹ جو انفارمیشن مجھے صوبائی قائدین کے حوالے سے مل رہی ہے میں آپ ساتھیوں کے ساتھ شیئر بھی کرتا جا رہا ہوں۔ پنجاب کے حوالے سے کل کی میٹنگ میں 3 آپشنز رکھی گئی تھیں کہ 10% کی، 15% اور یہ کہ ایک مہینے میں ہم لاسٹ منتھ میں آپ کو 25% دے سکتے ہیں کہ بجٹ میں کوشن نہیں ہے۔ اور جو صوبائی قائدین نے مجھے بتایا کہ انہوں نے اس کو ریگریٹ کیا اور جو پرپوزلز تھی اور اس کے بعد ایگریڈ یہ ہوا ہے پنجاب کے حوالے سے جو مجھے بتایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ ریکمنڈیشنز میں 25% کا یہ ڈال کے جو منسٹرز کی کمیٹی ہے سب کمیٹی اس کو بھیجے گی اور 1 سے 2 دن میں فائنل ہوگی۔ آج کا 1 دن تو ہو گیا۔ ایز پر کمٹمنٹ اکارڈنگ ٹو پروویژنل قائدین جو ہے صوبائی قائدین کے حوالے سے پنجاب کی ڈائریکشنز جو ہیں منسٹریل کمیٹی اور آنے والی جو انشاءاللہ تعالی کمیٹی ہے اس میں پہنچ جائے گا۔ ایک تو شیئر کر دیجئے گا اس میسج کو، تمام ساتھیوں تک پہنچ جائے۔ کے پی کے حوالے سے جیسا کہ آپ کو پتہ ہے 6 تاریخ کی پروٹیسٹ کی کال تھی اور ایک کمیٹی بنائی انہوں نے اور کمیٹی نے غالباً 10-15 دن کا میرے خیال میں ٹائم لیا تھا ان سے کہ اس کے اوپر ورکنگ کریں گے اور جو بھی ریکمنڈیشنز فائنل ہیں وہ لے کے آئیں گی۔ ایک دفعہ پھر صوبائی قائدین اس کے اندر موجود تھے اور ایک اکثریت کے ساتھ فیصلہ انہوں نے کیا پروٹیسٹ کو واپس لینے کا۔ درخواست ہے تمام ملازمین سے، قائدین ٹھیک ہیں یا غلط ہیں، ڈفرینس آف اوپینین ہوتا ہے، ایک میٹنگ میں اکٹھے بیٹھ کے اگر اس کے اوپر کوئی آپ لوگ فیصلہ کریں گے صوبوں کے حوالے سے تو وہ دی بیسٹ ہوگا۔ کچھ ساتھیوں کو میرے حوالے سے یہ گلہ تھا کہ باجوہ صاحب پشاور میں نہیں آئے، تو جب 2 گروپس کے اندر یونینز اور ملازمین تقسیم ہوئے ہوں گے تو وفاق کی جانب سے جا کے میں ایک برج کا کام تو کر سکتا ہوں کہ دونوں کو اکٹھا کروں، مگر کسی بھی ایک سائڈ پہ میرا اپنا جو خواہش ہے اور جو میری اپنی سمجھ ہے میں کسی بھی ایک گروپ جو ہے میں اس کے ساتھ ویٹیج نہیں دوں گا۔ تمام اکٹھے ہو کے بیٹھیں۔ اگر ایک ساتھی نے فیصلہ کیا پروٹیسٹ کو واپس لینے کا، 1 منٹ کے لیے مان بھی لیتے ہیں وہ فیصلہ غلط تھا، تو کم تعداد کے ساتھ پروٹیسٹ میں بیٹھنا اور اپنی کم قوت کو وہاں پہ شو کروانا وہ بھی فیصلہ غلط تھا۔ بالکل اسی طرح پنجاب کے اندر ہونے جا رہا ہے کہ اکثریت اگر ایک طرف ہے یا 50-50 بھی ہے، ایک گروپ کہتا ہے ہم نے پروٹیسٹ کی طرف جانا ہے، دوسرا کہتا ہے کہ مذاکرات میں پیش رفت ہو رہی ہے، تو جو قائدین یا تو مذاکرات میں جا رہے ہیں ان کے اوپر ٹرسٹ کیا جائے یا اکٹھے بیٹھے مذاکرات کے بعد جو قائدین لیٹ کر رہے ہیں ان کا بھی یہ فرض ہے کہ تمام ساتھیوں کو اعتماد میں لیں اور اعتماد میں لینے کے بعد کوئی فیصلہ کیا جائے۔ جو ساتھی منفی کومنٹس کر رہے ہیں اور ایک عجیب و غریب قسم کی کیفیت پھیلائی ہوئی ہے ان کے لیے یہ صرف ایک میسج ہے کہ یہی ایک پلیٹ فارم اس وقت اویلیبل ہے، اچھا ہے یا برا ہے، اس کو بہتر طور کے اوپر آپ اپنی مشاورت کے ساتھ اپنی یونین ایسوسی ایشنز کی گائیڈنس کے ساتھ تو بہتری کی طرف لے جا سکتے ہیں۔
مگر اگر میرے جیسے بندے کو آپ کہیں کہ جی باجوہ صاحب بک گئے، باجوہ صاحب نے استعمال کر لیے کچھ ہے، تو میرے حوصلے تو آپ پست کریں گے. تو پھر صوبوں کے حوالے سے نہیں، میں وفاق تک بھی رک سکتا ہوں. یہ بڑا کلیئر کٹ ہے. پچھلی پوسٹ اگر آپ جا کے دیکھیں، 5 فروری کو ہمیں کہا گیا کہ صرف ہم وفاق کو دیتے ہیں، صوبوں کو نہیں. 8 فروری کو کہا گیا. 9 فروری تک ہمارا سٹانس یہی تھا کہ وفاق کے حوالے سے نہیں، صوبوں کو کلیئر کٹ ڈائریکشنز دینی چاہیے. جو مجھے نظر آ رہا ہے میری سمجھ کے مطابق گورنمنٹ بڑا ٹیکنیکلی پلے کر رہی ہے کہ ان کو تقسیم کیا جائے. سب سے پہلے تو تمام صوبائی ملازمین کو وفاق کے ساتھ لڑوایا جائے کہ یہ آپس میں ان کی تفریق ہے، اور اس کے بعد ود ان پروونسز صوبوں کے اندر ملازمین کو تقسیم کیا جائے. سہیل نور صاحب مجھے نظر آ رہے ہیں. السلام علیکم سہیل بھائی، کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ آپ AGPR سے ہمارے سینئر ساتھی ہیں. مولانا خادم رضوی صاحب کے بیٹے نے، انہوں نے بھی ایک ایگریمنٹ کیا، 20 فروری کے حوالے سے تھا. گورنمنٹ اگر اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کرتی تو اس کا کیا مطلب ہوا؟ کہ خدا نخواستہ وہ بک گئے یا کچھ ہے؟ تو فار گاڈ سیک اپنے قائدین پہ بھروسہ رکھیں. جہاں پہ کوئی غلط ہے، جو ڈفرنس آف اوپینین رکھ رہی ہیں یونینز، ایسوسیشنز، ان کے لیڈران، ان کے قائدین جا کے مل سکتے ہیں. آن کیمرہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے کہ کون ٹھیک ہے کون غلط ہے. مگر روڈ کے اوپر آ کے کم تعداد کے ساتھ ملازم تقسیم ہوگا اور جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ حاصل نہیں کر سکیں گے. اور جو مجھے نظر آ رہا ہے گورنمنٹ یہی چاہ رہی ہے. 6 اپریل کے حوالے سے جو پروٹیسٹ کی کال تھی پنجاب میں، KPK میں، ہم نے وفاق کے اندر بھی پروٹیسٹ کی کال دی. اور ایک چیز واضح کرتا چلوں، صوبائی ملازمین جتنے بھی ہیں جن کو گلے شکوے ہیں کہ 5 سال ہو گئے اپ گریڈیشن وفاق میں نہیں ہوئی تھی، ٹائم سکیل پروموشن پنجاب کے ساتھیوں کو مل چکا، تو کیا وفاق کے ساتھیوں نے آپ سے یہ کہا کہ آپ نے ہمیں استعمال کیا یا آپ نے مراد لے لی، آپ مراد چھوڑ دیں؟ حق میزبانی ادا کیا وفاقی ملازمین نے جس طرح سے ادا کیا جانا چاہیے تھا. گرفتاریاں بھی ہوئیں، سب کچھ ہوا، اور اس چیز کے باوجود تھا کہ گورنمنٹ ایگریڈ تھی. ٹی وی پہ اعلان چل رہے تھے، وزیر مشیر اعلان کر رہے تھے کہ ہم 40% دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں وفاق کو، مگر ہم صوبوں کو ہدایات نہیں دے سکتے ہیں. وفاقی ملازمین نے اپنا حق ادا کیا اور بالکل آپ کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں. جو 2 درجن لوگ یا 3 درجن جو ایک مایوسی اور نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، کس کے ایجنڈے پہ کام کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ خدارا یہ وہ لوگ ہیں جو کہ پہلے دن سے اگیگا کے پلیٹ فارم کو مانتے ہی نہیں تھے. وہ کہتے تھے کہ اگیگا ایجنسیوں کی بنائی ہوئی ہے، کچھ ہے. تو ان کے لیے واضح میسج ہے کہ یہ پہلی دفعہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس جو ہمارا طاقتور طبقہ کہلاتا ہے، پرائم منسٹر آفس، پریزیڈنٹ آفس، نیشنل اسمبلی، سینٹ، نیب، FIA، کورٹس، ایجنسیز، فوج، جو دیگر مرات لے رہے ہیں، یہ ان کو نہیں ملا ہے، یہ پسے ہوئے محروم طبقے کو ملا ہے. ایجنسیاں، اسٹیبلشمنٹ، جس کی مرضی آپ بات کریں، فیصلہ آپ نے کرنا ہے، مگر جو نیگیٹیوٹی پھیلا رہے ہیں، اتفاق، اتحاد، اور خاص طور پہ صوبائی قائدین کو میرا یہ میسج ہے کہ مشترکہ طور کے اوپر ایک ڈیٹ اناؤنس کریں، تمام صوبائی تنظیموں کو ساتھ لے کے. وفاق کی رکھنا چاہتے ہیں ایک دفعہ پھر تو موسٹ ویلکم. ایجنڈا وہی ہوگا 25% ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس فار دی پروونسز. وہ نہیں ہو سکتا تو میرے ذہن میں جو ایک آپشن آ رہی ہے کہ کوئی بھی ایک، دیکھا یہ جا رہا ہے کہ کوئی بھی ایک صوبہ اس کو اڈاپٹ کرے گا تو ہوگا. کسی ایک صوبے میں تمام ساتھی مل کے وفاق کی بجائے کسی ایک صوبے میں پروٹیسٹ کی کال رکھیں، دھرنے کی ایک سپیس دی جائے اور ایک کمپلیٹ کمپین چلائی جائے، جیسے 12 جنوری سے 10 فروری تک رکھی تھی، ایک اسپیسیفک ٹائم دے کے. بٹ اس میں ایک کلیئر کٹ چیز ہے کہ یہ اگر امپلیمنٹ ہوگا تو 1 مارچ سے ہوگا. اس کے اوپر سٹانس لے کے رکھیں اور انشاءاللہ تعالی اکٹھے ہیں، اتفاق ہے تو کچھ مل سکتا ہے. اور اس کا عملی ثبوت 10 فروری کو اسلام آباد میں ساتھیوں نے دیکھا. صوبوں کو واضح ہدایات گئی ہوئی ہیں،
اگر گورنمنٹ اس پہ امپلیمنٹ نہیں کرتی اور وفاق میں اگر ہو گیا ہے تو یہ وفاق والوں کی میں کہوں گا کہ خوش قسمتی، اللہ تعالیٰ نے ان کا ساتھ دیا۔ گزشتہ 1 سال سے وفاقی ملازمین سڑکوں پہ تھے۔ تقسیم کا جو میسیج ایک جا رہا ہے، خدا را تقسیم میں نہ آئیں، آپ لوگ اکٹھے رہیں۔ صوبائی قائدین کے حوالے سے بھی جو مذاکرات کے اندر جا رہے ہیں پروونسز کے حوالے سے، جو گورنمنٹ ان کو یہ کہہ رہی ہے، ان کے لیے صرف ایک میسیج ہے کہ یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ہے، صوبے آلریڈی پارٹ ہیں پے اینڈ پینشن کمیشن کا، اور پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات بجٹ سے پہلے آ جانی ہیں، اور وہ بہت بہتر ہوں گی۔ 50%، 60% یا 100% تک اگر جاتی ہے پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات تو یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس ختم ہو جائے گا، اور وہ 60، 70 یا 80% کی جو ہے وہ ان کو ملے گی۔ جب تک پے اینڈ پینشن کمیشن کی سفارشات نہیں آتی یہ ڈسپیرٹی ریڈکشن الاؤنس چلے گا۔ اور آنے والے بجٹ کے اندر میں واضح کرتا چلوں، ہماری ڈیمانڈ ایگزیکٹلی یہی ہے کہ ہم نے اپنا اصولی موقف قبول کروا لیا ہے کہ ڈسپیرٹی ہے، اس کو ریڈیوس کرنے کے حوالے سے جب تک یہ ڈسپیرٹی ختم نہیں ہوتی ہے، کسی بھی ایسے ادارے کی جو ڈبل تنخواہ یا زیادہ لے رہے ہیں اس کی تنخواہ کا ہم بائیکاٹ کریں گے، صرف جب تک ڈسپیرٹی ختم نہیں ہوتی۔ اسی کے اندر یہ 40% ہمیں دیا گیا ہے ایوریج ڈسپیرٹی کا، ایوریج تک آنے کے لیے 35% مزید ہے۔ یہ ایوریج ڈسکریمنیشن کی بات کر رہا ہوں، میکسیمم تو جہاں تک جانی ہے 230% تک لے رہے ہیں۔ ہم اس کے لیے فائٹ کریں گے، اور اصولی طور کے اوپر اس میں ہم انشاءاللہ تعالی کورٹ بھی جانا پڑا تو ہم کورٹ بھی جائیں گے کہ کسی دوسری ادارے کی تنخواہ تب تک نہ بڑھائی جائے جب تک ہماری یہ ڈسکریمنیشن ختم نہیں ہوتی، اور بجٹ میں تنخواہوں کے حوالے سے جتنا پیسہ رکھا جائے وہ صرف انہی ڈپرائیوڈ امپلائیز کے لیے رکھا جائے۔ یہ تبھی ممکن ہو سکے گا کہ آپ لوگ اکٹھے رہیں۔ الحمدللہ میں وفاقی ملازمین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگ اکٹھے ہیں، ساری تنظیمیں، تمام ملازمین، اور لبیک کہتے ہیں ایک کال کے اوپر۔ یہی آپ کی کامیابی کی اصل وجہ ہے، اور انشاءاللہ تعالی جس طرح سے بلوچستان کے ساتھی اکٹھے تھے، وفاق میں ساتھی اکٹھے ہیں، یہی یونٹی کا مظاہرہ کے پی کے میں اور پنجاب میں چاہیے۔ جو تحفظات گلے شکوے ہیں ان کو ختم کریں اور ایک پیج پہ آ جائیں۔ تمام قائدین جو ہم خیال گروپ ہے یا دوسرے جو لیڈ کر رہے ہیں، جو بھی ہیں، اگر ملازمین کی آپ بہتری چاہتے ہیں تو ایک پیج پہ آئیں اور تب پروٹیسٹ کی کال دیں۔ علیحدہ پروٹیسٹ کی کال دیں گے تو گورنمنٹ کو ایک انتہائی نیگیٹو میسیج جائے گا، اور ہم کمزور سٹرینتھ کا مظاہرہ کریں گے، اور گورنمنٹ بھی اس کو لینینٹ لے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اپ گریڈیشن کے حوالے سے لاسٹ میں بتاتا چلو، وفاقی ملازمین کی فائل کنسرن سیکشن آفیسر تک پہنچ چکی ہے، اور انشاءاللہ تعالی منڈے کو ایک میٹنگ اس کے اوپر ہونے جا رہی ہے فائنینس کے اندر ریگولیشن ونگ میں، اور اس کے اکارڈنگلی میٹنگ کے بعد جو ہے سمری موو ہوگی پرائم منسٹر کے لیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔